کبھی سوچا ہے ایمان بچانے کی قیمت اگر زندگی ہو تو کیا ہم اسے بچا سکیں گے؟ کبھی کسی نے تمہیں آگ میں جھونکنے کی دھمکی دی ہو صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ آج کی ویڈیو انہی سچے لوگوں کے بارے میں ہے جن کے ایمان کی روشنی کو آگ کے شعلے بھی بجھا نہ سکے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اصحاب الاخدود کی۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب بادشاہ خود کو خدا کہلواتا تھا، جب حق بات زبان سے نکالنا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا، جب توحید پر ایمان لانے والے لوگوں کو دہکتے انگاروں میں جھونک دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے سچ کو سچ کہا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے اصحاب الاخدود کے نام سے امر ہو گئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال قبل یمن کے علاقے نجران میں پیش آیا۔ اس وقت یمن پر بنی حمیر کا ایک یہودی بادشاہ ذو نواس حکومت کر رہا تھا، جس نے بعد میں اپنا نام یوسف رکھ لیا۔ ذو نواس کا ایک جادوگر تھا جو عرصہ دراز سے اس کے دربار میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے عرض کی، مجھے ایک ذہین لڑکا دے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا کر اپنے جانشین بنا سکوں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اور ایک ہوشیار لڑکا منتخب ہو کر اس جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ روز لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، مگر راستے میں ایک نیک راہب کا بسیرا تھا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بھا گئیں۔ رفتہ رفتہ اس نے راہب سے علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جادوگر کا راستہ باطل ہے اور راہب کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ایک دن لڑکا بازار جا رہا تھا کہ دیکھا ایک خوفناک درندے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ راہب کی بات سچی ہے یا جادوگر کی۔ اس نے پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور بولا، اے اللہ، اگر راہب کی راہ تجھے زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو ہلاک فرما دے۔ اور وہ پتھر اس نے پھینکا۔ پتھر لگتے ہی درندہ مر گیا۔ لوگ حیرت سے لڑکے کو دیکھنے لگے۔ اس دن سے اس لڑکے کی شہرت پھیلنے لگی۔ وہ لوگوں کے علاج کرتا، اندھوں کو بینائی واپس کرتا، مریضوں کو شفا یاب کرتا اور کہتا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، میری طاقت سے نہیں۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا، کیا تو لوگوں کو شفا دیتا ہے؟ لڑکے نے کہا، نہیں، شفا صرف اللہ دیتا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور لرز گیا۔ اس نے لڑکے کو قید کر لیا اور پوچھا کہ اسے توحید کی تعلیم کس نے دی؟ لڑکے نے مجبوری میں راہب کا نام لیا تو بادشاہ نے راہب کو قتل کروا دیا۔ پھر لڑکے کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا، اللہ نے بچا لیا۔ کشتی میں سمندر میں لے جا کر ڈبویا، اللہ نے بچا لیا۔ ہر بار وہ سلامت واپس لوٹا تھا۔ آخر لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو سب لوگوں کو میدان میں جمع کرو، مجھے درخت سے باندھو اور میرے تیر میری کمان میں رکھ کر یہ کہہ کر چلانا، اللہ کے اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ تیر کمان چلی، تیر لڑکے کی گردن میں لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر منظر دیکھنے والے سب لوگ چیخ اٹھے، ہم اس کے رب پر ایمان لائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بادشاہ کا خوف حقیقت بن گیا۔ اس نے کھائیوں میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر اعلان ہوا، جو واپس اپنے دین پر آ جائے اسے چھوڑ دو ورنہ آگ میں جھونک دو۔ لوگ، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آئی، ذرا جھجکی تو بچے نے اللہ کے حکم سے بول کر کہا، امی صبر کرو، تم حق پر ہو۔ ماں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس ظالم بادشاہ کا انجام ذلت بھرا تھا۔ ایک شخص نجران سے بچ نکل کر قیصر روم تک پہنچا، جس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو مدد کے لیے لکھا۔ نجاشی نے ایک فوج روانہ کی جس نے ذو نواس کو شکست دی اور یمن کو آزاد کروا کر ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ سورۃ البروج میں محفوظ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو تکالیف ضرور آتی ہیں، مگر ان کا انجام ہمیشہ سرخروئی اور کامیابی ہوتا ہے۔ وہ دھکتے الاؤ، وہ جلتے جسم آج بھی اہل ایمان کو دعوت دیتے ہیں، حق پر قائم رہو اگرچہ اس کی قیمت جان ہو۔ اور دوستو، یہ تھے اصحاب اخدود، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی آگ برداشت کر لی مگر ایمان کے نور سے پیٹھ نہ موڑی۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔ کیا ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم سچائی کے لیے کھڑے ہو سکیں؟
کیا ہم دنیا کے فائدے چھوڑ کر آخرت کے انعامات چن سکتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہو تو دل سے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی تاریخ کے سنہرے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔